السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ آج ہماری سیرت النبی کی 25ویں کلاس ہے، سیرت کلاس نمبر 25، جس میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آج جو ٹاپک ہمارا رہے گا وہ رہے گا بادشاہوں کو خطوط۔ اللہ کے نبی نے جو لیٹرز لکھے تھے بادشاہوں کو، وہ میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے ذکر کروں گا، بادشاہوں کو خطوط۔ دیکھیے، جیسے میں نے آپ کو وہاں پر ابتدا کے اندر بتایا، اس سے پہلے بھی کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے ذریعے اپنے سب سے بڑے دشمن کو خاموش کر دیا تھا۔ اب وہ دشمن خاموش تھا، چونکہ 10 سال کے لیے جنگ بندی کا اعلان ہو چکا تھا، وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، آپ کی دعوت کو نہیں روک سکتے تھے، آپ کے لوگوں کو آنے جانے سے نہیں روک سکتے تھے، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے صلح حدیبیہ کو ایک بہت بڑی جیت کہا تھا۔ اس جیت کی وجہ سے سب سے بڑا دشمن آپ کا قریش خاموش ہو گیا۔ قریش کے خاموش ہونے سے آپ کا دوسرا دشمن جو قبیلہ غطفان والے لوگ، یعنی اعراب جن کو کہا جاتا ہے، غطفان قبیلے کے لوگ تھے، وہ بھی خاموش ہو گئے کہ اب قریشی خاموش ہیں تو ہمیں بھی خاموش رہنا پڑے گا۔ تیسرے آپ کے دشمن یہودی، جن کے تینوں قبیلے اب مدینہ سے نکالے جا چکے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، تینوں کو نکال کر باہر کر دیا گیا تھا، آپ ان سے بھی فری ہو گئے۔ پر ان لوگوں نے اپنا مسکن، جو اگلا ڈیرا بنایا تھا، وہ خیبر کو بنا لیا تھا۔ یہ سارے لوگ خیبر چلے گئے، ایک ایک کر کے یہودی جتنے بھی بڑے بڑے دشمن تھے، سب لوگوں نے خیبر کو اپنے رہنے کی جگہ بنا لیا۔ آگے میں آپ کے سامنے غزوہ خیبر کا تذکرہ بھی کروں گا۔ اب خیبر میں جا کر ان لوگوں نے جمع ہو گئے۔ اب جمع ہونے کا مطلب یہ تو نہیں تھا نا کہ وہ خاموش رہ جاتے، وہ یہودی تھے، خاموش رہنے والے تو تھے نہیں۔ وہاں رہ کر بھی برابر سازشیں کرنا، آپ کے خلاف پلاننگ بنانا، آپ کو قتل کرنے کی کوششیں کرنا، انہوں نے اپنی سازشوں کے اندر کوئی کمی آنے نہ دی، برابر سازشیں کرتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کے صحابہ کے خلاف، پر اب تک انہیں کوئی موقع ایسا نہیں ملا کہ آپ کے خلاف کوئی بڑا کام کر سکیں۔ آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے تذکرہ آئے گا ان کی حرکت کا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان پر غزوہ کیا، غزوہ خیبر، اس کا بھی تذکرہ آئے گا۔ یہاں پر آپ بیسیکلی اتنا سمجھیں کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد اپنے دشمنوں سے اب ذرا سا سکون میں آ گئے تھے۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن قریش خاموش، قبیلہ غطفان خاموش، یہودی خاموش۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے کے اندر، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ کی زندگی ہے، اس میں 2 مرحلے گزرے۔ پہلا مرحلہ تھا دعوت کا مرحلہ، اور دوسرا مرحلہ تھا جنگوں کا مرحلہ۔ آپ لکھ سکتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد کے مراحل، صلح حدیبیہ کے بعد کے کیا کیا وقت گزرے۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد بنیادی آپ نے 2 کام کیے، ایک دعوت و تبلیغ کا کام، دوسرا جنگ۔ ایک تو یعنی آپ نے دعوت کا کام کیا، دوسرا جنگ کا کام کیا۔ یہ 2 کام صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے، یہ 2 مرحلوں سے یہ دور گزرا، ایک تو دعوت کا مرحلہ اور ایک جنگ کا مرحلہ۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں سے محفوظ ہو گئے، تو آپ نے اپنے مشن کو آگے بڑھایا، جو آپ کا مشن اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا تھا، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آتے تھے وہ خاص اپنی قوموں کے لیے آتے تھے، پر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ انعام کیا، مجھ پر یہ احسان کیا، یا میری یہ خاصیت رہی کہ اللہ تعالیٰ نے بعثت الی الناس عامہ، اللہ رب العالمین نے مجھے ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ مجھے ذمہ داری دی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، ورنہ ایسا ہوتا تھا نا، میں نے بتایا پہلے کئی انبیاء ایک بار میں ہوتے تھے، ایک ہی دور کے اندر حضرت ابراہیم بھی ہیں، حضرت لوط بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، ہارون بھی ہیں، داؤد موجود ہے، سلیمان بھی ہیں۔ تو ایسا کئی بار دور آیا کہ ایک وقت میں 2 نبی رہ رہے ہیں۔ اب اس کے علاوہ کئی ایسے انبیاء بھی آئے کہ ایک ایریے کے نبی الگ، ایک ایریے کے نبی الگ، پر ہمارے اور آپ کے نبی کی یہ بہت بڑی خاصیت تھی کہ آپ کو جب اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا تو آپ کے بعد نبی اور رسول کا سلسلہ بند کر دیا۔ اب آپ سے لے کر قیامت تک نبی اور رسول آنے والے نہیں، اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، کذاب ہے۔
جیسا کہ قادیانی نے دعویٰ کیا اور کچھ لوگوں نے آپ کے فوراً بعد دعویٰ کیا، یہ سب جھوٹے مکار اور کذاب تھے، کیونکہ آپ کے بعد لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، تو جب آپ کو اتنا بڑا مقام دیا گیا تو آپ کی ذمہ داری تھی ساری دنیا کے اندر اسلام کے پیغام کو عام کرنا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دشمنوں سے فارغ ہوئے تو آپ اپنے مشن پر لگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کے اینڈ میں، سن 6 ہجری کے آخر میں خطوط لکھنا شروع کیے، اور کچھ نے کہا ہے کہ محرم سن 7 ہجری سے یہ کام شروع ہوئے۔ آپ چاہیں تو محرم سن 7 ہجری بھی لکھ سکتے ہیں۔ محرم سن 7 ہجری سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کا سلسلہ شروع کیا۔ اب جب آپ نے خط لکھے تو آپ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی طرف آپ خط لکھ کر بھیج رہے ہیں وہ لوگ بنا سیل کے، جو ہمارے یہاں سیل لگائی جاتی ہے نا، ختم سیل، بنا سیل کے لیٹرز کی ان کی یہاں اہمیت نہیں ہوتی ہے، کوئی اہمیت نہیں مانی جاتی ہے۔ تو اگر آپ کوئی لیٹر بھیجیں تو آپ کو ختم تو لگانا ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنائی جس کے اوپر آپ نے لکھوایا، نیچے سے اوپر کی طرف لکھوایا محمد رسول اللہ۔ اگر آپ چاہتے قاعدے سے تو ایسے لکھے جانا تھا، اوپر سے لکھتے محمد رسول اللہ، کیونکہ محمد رسول اللہ بتا رہے ہیں آپ، پر آپ نے کہا نہیں، اللہ کا نام نیچے نہیں آ سکتا، اللہ کا نام اوپر ہونا چاہیے، اس لیے آپ نے اپنے خاتم کو الٹا بنوایا، انگوٹھی کے اوپر لکھوایا محمد، پھر اس کے اوپر رسول، پھر اس کے اوپر اللہ۔ آپ چاہیں تو امیج آپ کو مل جائے گی، یا میں امیج آپ کو ایک بار بھیج دوں گا، ویسے تو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، اکثر اسلامی کیلنڈر وغیرہ کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے امیج۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتم بنائی، ایک انگوٹھی بنائی، انگوٹھی کے اوپر یہ 3 نام لکھے گئے، محمد رسول اللہ۔ اب یہ خاتم جب بن کر ریڈی ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کا سلسلہ شروع کروایا، خط لکھنا شروع کروائے۔ سن 7 ہجری محرم سے آپ نے خط بھیجنا شروع کیے۔ سب سے پہلا خط اللہ کے نبی نے جو بھیجا تھا وہ نجاشی کی طرف بھیجا تھا، حبشہ کا بادشاہ نجاشی، حبشہ کا بادشاہ نجاشی، جس کا نام تھا اسحمہ بن ابجر، اسحمہ بن ابجر۔ اب آپ یہاں لائن وائز لکھ لیجئے گا خطوط۔ نمبر 1 نجاشی، نجاشی اس مطلب کہا جاتا تھا بادشاہ کو نجاشی، جو کہ حبشہ کا بادشاہ ہوتا تھا، نجاشی حبشہ کا بادشاہ، اور اس کا نام تھا اسحمہ بن ابجر، یعنی یہ بھی آپ انٹری کی لیجئے گا ساتھ میں، حبشہ کا بادشاہ، یعنی حبشہ میں جو بھی بادشاہ ہوتا تھا نا اسے نجاشی کہا جاتا تھا۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ایک لیٹر لکھا، اور لیٹر لکھ کر بھیجا عمرو ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ اللہ کے نبی کے قاصد تھے، رسول تھے، آپ کی طرف سے بھیجے جانے والے لوگ تھے، عمرو ابن امیہ۔ آپ نے عمرو ابن امیہ کو لیٹر دیا اور کہا کہ جاؤ تم یہ لیٹر لے جاؤ اور لے جا کر نجاشی تک پہنچاؤ۔ اب لیٹر جو آپ لکھتے تھے، میں صرف ایک لیٹر پڑھ لوں کیونکہ لیٹر تو سارے ایک جیسے لکھے تھے آپ نے، ایک لیٹر آپ کے ذہن میں رہے گا تو آپ کے لیے آسانی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر لکھا۔ اب لیٹر آپ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے آپ نے بسم اللہ لکھا۔ پھر یہاں پر آپ ایک بار غور کر لیجئے گا کہ بسم اللہ لکھنا کتنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ مت لکھو، بے ادبی ہوگی۔ یہاں تو دشمنوں کے پاس خط بھیجے جا رہے ہیں، نہ جانے کتنوں کے پاس خط بھیجے، کسی نے رکھا، کسی نے پھاڑا، کسی نے جلا بھی دیا، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر بسم اللہ لکھوایا کہ اللہ کا نام میں چھوڑ نہیں سکتا، اللہ کا نام آپ نے لکھوایا۔ تو آپ نے لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی اسحم حبشہ کے بادشاہ کی طرف۔ جیسے آج اپنے یہاں دیکھیے لیٹر لکھے جاتے ہیں نا، اس دور میں وہی لیٹر کا انداز تھا۔ پہلے اپن لکھتے ہیں ٹو، کس کی طرف سے، فرام کس کو دیا جا رہا، وہی انداز اللہ کے نبی کا ہے۔ یہ لیٹر ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے نجاشی حبشہ کے بادشاہ اسحم کی طرف۔ آگے آپ لکھتے ہیں سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کا کوئی بچہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔
میں آپ کو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں. آپ اسلام کو سمجھیں، اسلام کی اسٹڈی کریں. اگر آپ اسلام کو سمجھ جائیں گے محفوظ ہو جائیں گے. اور اس کے بعد قرآن کی ایک آیت لکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 64، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے اہل کتاب، آؤ اس کلمے کی طرف جو ہم میں اور تم میں ایک ہے، کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ شرک نہ کریں، ہم اللہ جیسا کسی کو نہ بنائیں، اللہ کے ساتھ معبود نہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور گواہی دو کہ ہم مسلمان ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا، اس بات کی گواہی دو. اس کے بعد بھی اگر آپ انکار کرو گے، اگر آپ اسے قبول نہیں کرو گے، تو آپ کے یہاں جتنے بھی نصارہ ہیں ان کا گناہ آپ پر ہوگا. یہ ہوتا ہے دعوت پہنچانے کا انداز. کیونکہ وہاں پر سارے نصارہ تھے، نصرانیت کے ماننے والے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتانے کا انداز، بولنے کا انداز کہیں کہیں تھوڑا لیٹرس میں چینج ہوا تھا. جیسی دعوت ویسے لوگوں کو ویسا انداز. اب چونکہ یہاں پر لوگ مانتے تھے کہ مریم جو ہے وہ اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین کی نعوذ باللہ بیوی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کا یہ عقیدہ تھا. تو یہ لیٹر باقاعدہ انہوں نے لکھ کر بھیجا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کتاب محمد الرسول اللہ کی طرف سے نجاشی کی طرف، سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بیوی نہیں، اس کا بچہ نہیں، اور محمد الرسول اللہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. میں آپ کو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں. اگر مان لو گے محفوظ ہو جاؤ گے. پھر آیت پڑھی اور آیت کے اندر انہیں یہ دعوت دے دی، یعنی کل ملا کر آپ نے کھلی دعوت دے دی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور اگر اس کے بعد بھی نہیں مانو گے تو گناہگار کون ہوگا؟ آپ ہوگے. سارا نصارہ کے گنہگار کون ہوگے؟ آپ ہوگے. اور بہرکیف اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. نجاشی نے اسلام قبول کر لیا تھا، نجاشی نے اسلام کو مان لیا تھا، کیونکہ اس نے باقاعدہ جواب کے اندر ایک لیٹر لکھ کر بھیجا تھا. اس نے باقاعدہ ایک لیٹر دیا تھا. میں لیٹر کو صرف پڑھ کر آپ لوگوں کے سامنے سنا دیتا ہوں. نہ بھی لکھ پائیں، اللہ کے نبی کا لیٹر آپ کو یاد ہو تو آپ کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ. اس نے لکھ کر دیا تھا کہ یہ لیٹر جو لیٹر میں دے رہا ہوں، یا میری طرف سے خط میں آپ کو دے رہا ہوں کہ میں نے آپ کے کلمے کو قبول کر لیا. الفاظ اصل میں الگ الگ ہیں، کئی لوگوں نے الگ الگ الفاظ ذکر کیے ہیں، پر باقاعدہ اس نے تکریم کی، آپ کے رسول یعنی جس کو آپ نے بھیجا تھا عمرو ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کی، انہیں بہت زیادہ عزتوں سے نوازا. حضرت جعفر جو وہاں پر موجود تھے، میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی، تو جعفر وہیں پر موجود تھے. باقاعدہ 2 کشتیاں بنوائی، 2 کشتیوں کے ذریعے انہیں سفر کروا کے اپنے گھر واپس بھیجا. اور اس کے بعد لیٹر میں لکھا کہ یقیناً جو آپ نے بات کہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. یقیناً نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ خدا ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہے، اور میں اس بات پر اقرار کرتا ہوں اور اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. یعنی انہوں نے، نجاشی نے اسلام کو قبول کر لیا تھا. سن 9 ہجری کے اندر جب نجاشی کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ غائبانہ بھی پڑھا تھا. غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی. جو ہوتی ہے نا کہ اگر کوئی بہت دیندار انسان ہو، دین کے لیے بڑی خدمت ہو، اسی بنیاد پر لوگ جائز قرار دیتے ہیں کہ کسی کی دین کے لیے بہت زیادہ خدمات رہی ہو تو اس کے لیے نماز جنازہ غائبانہ جو پڑھی جاتی ہے، دور سے نماز جنازہ، وہ نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی پڑھی تھی. اب میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہر ایک لیٹر کے اندر نہیں جا رہا ہوں، کیونکہ کچھ لیٹر میں شارٹ میں بھی بتاؤں گا، کچھ ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا. مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے خطوط بھیجے تھے، لیٹرز بھیجے تھے الگ الگ بادشاہوں کی طرف، تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ اسلام کوئی ایک ایسا مذہب نہیں تھا جو صرف مکہ والوں کے لیے تھا، صرف عرب والوں کے لیے تھا. یہ دین عالمی دین تھا، ساری دنیا کے لیے تھا، اور خود اللہ کے نبی نے اپنی موجودگی میں اپنے سامنے ساری دنیا تک اسلام پہنچا دیا تھا. دوسرا لیٹر اللہ کے نبی نے لکھا مقوقس مصر کے بادشاہ کی طرف. مقوقس کہا جاتا تھا مصر کے بادشاہ کو، جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو کہا جاتا تھا مقوقس مصر کا بادشاہ، اور اس کا نام تھا جریج بن متہ. مقوقس مصر کا بادشاہ، اس کا نام تھا جریج بن متہ. اس کی طرف لیٹر لے کر آپ نے بھیجا تھا حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹر لے کر بھیجا.
اب لیٹر وہی جو اللہ کے نبی نے لکھا تھا، بس شروعات چینج ہو جاتی تھی. محمد عبداللہ اور رسول اللہ کی طرف سے مقوقس عظیم قبط کو یا عظیم مصر کو سلام اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی، اور سارے جملے وہی کے وہی لکھے تھے. اب یہ لیٹر لے کر بھیجا. لیٹر لے کر حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے اور اس کو کہا کہ تجھ سے پہلے بھی اس مصر کے اندر ایک آدمی تھا جو اپنے آپ کو رب سمجھا کرتا تھا، یعنی فرعون. اس کے انجام کو تو دیکھ، اللہ نے اسے برباد کر کے رکھ دیا، اللہ نے اسے ختم کر کے رکھ دیا، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کچھ نہ چھوڑا. مقوقس کہتا ہے کہ ہم اپنے دین کو تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ اس سے بہتر نہ مل جائے. ہم اس سے بہتر نہیں مل جائے گا تب تک نہیں چھوڑنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا میں تجھے اس اسلام کی طرف بلا رہا ہوں جو سب سے بہتر ہے. اس نبی نے ہمیں دین کی طرف بلایا. جب بلایا تو قریش نے اس کی مخالفت کی، یہودیوں نے مخالفت کی، پر نصارہ نے ہمارا سپورٹ کیا، کیونکہ یہ لوگ بھی نصرانیت کو منع کرتے تھے. یہ بادشاہ بھی نصرانیت کو منع کرتا تھا. کہا نصارہ نے ہمارا سپورٹ کیا. ہمیں حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی بشارتیں قرآن کے اندر موجود ہے، کیونکہ وہاں پر دیکھیے مصر کے اندر کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے بھی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کی بھی تعداد موجود تھی. تو دونوں کی طرف دعوت دی. دعوت دینے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ جن کی طرف دعوت دے رہے ہیں ان کے لیے آپ کو انداز چینج کرنا پڑے گا. جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں، جس کو وہ مانتے ہیں، اس کی اسٹڈی آپ کے پاس ہونا چاہیے، تھوڑی بہت معلومات ہونا چاہیے، اس کے بعد دعوت دی جائے. اب دعوت دینے کے بعد جب اسے سمجھایا کہ ہمارے پاس جو کتاب آئی ہے اس میں تورات انجیل کا ذکر موجود ہے، عیسیٰ موسیٰ کا ذکر موجود ہے، یعنی جو دونوں کو ماننے والے تمہارے یہاں موجود ہے نا، تو دونوں کے بارے میں بتا دیا. ہمارے قرآن میں پیشنگوئی موجود ہے، ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ بتایا گیا، ہمیں موسیٰ کا پورا واقعہ بتایا گیا، سب کچھ پوری ڈیٹیل سے دعوت دے دی اور یہ بتا دیا کہ بھئی عیسیٰ کے بارے میں بھی اب جانتے ہیں، موسیٰ کے بارے میں بھی اب جانتے ہیں، اور قرآن میں دونوں کی انجیل تورات سب کی ڈیٹیل ہمارے پاس موجود ہے. کہا ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ذرا معاملے کو میں دیکھوں گا، ابھی تو اتنی آسانی سے کام ہوگا نہیں کہ ایک دم تم نے بولا اس کو تسلیم کر لیا جائے. ٹھیک ہے، ابھی ذرا اس کو دیکھیں گے. اب اس کے بعد اس نے ایک لیٹر لکھا جواب کے اندر کہ میں نے آپ کی کتاب کو پڑھ لیا، آپ کے لیٹر کو پڑھ لیا، سمجھ گیا، آپ کی دعوت کو بھی سمجھ گیا اور جانتا ہوں کہ آپ ایک نبی ہو. بس ہمیں یہ لگتا تھا کہ وہ نبی ملک شام سے آئیں گے، پر آپ وہاں سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، پر میں نے آپ کی نبوت کا اقرار کر لیا. میں آپ کی طرف 2 لونڈیوں کو بھیج رہا ہوں اور ایک اونٹنی بھیج رہا ہوں. آپ کو گفٹ کیا، مطلب انہوں نے اپنی طرف سے گفٹ کیا، یعنی آپ کی بات تسلیم کر رہا ہے آدمی، تبھی تو لیٹر کے ساتھ گفٹ بھیج رہا ہے آپ کو. تو حاطب بن بلتعہ کے ساتھ انہوں نے 2 لونڈیاں، جن کے نام آپ چاہیں تو لکھ لیں، ماریا اور سیرین، اور ایک جانور یا سواری جو دی تھی اس کا نام تھا دلدل. دلدل مطلب باقاعدہ جریج بن متہ نے لیٹر پڑھا، لیٹر کو سمجھا، لیٹر کا اچھے سے جواب دیا، اور میں آپ کی بات کو مان رہا ہوں، آپ کی نبوت کو مان رہا ہوں، بالکل صحیح بات ہے، اور میں آپ کی طرف 2 گفٹ بھیج رہا ہوں. کہا گفٹ کیا کیا ہے؟ تو کہا 2 تو لونڈیاں، ایک کا نام ماریا اور ایک کا نام سیرین، اور ایک جانور جو بھیج رہا ہوں اس کا نام ہے دلدل. اور ماریا آپ جانتے ہیں یہ وہی ماریا قبطیہ ہے جن کو بعض لوگوں نے امہات المومنین میں شمار کیا ہے، اللہ کے نبی کی بیویوں میں شمار کیا ہے، کیونکہ ان سے آپ کے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے تھے. باقی سارے بچے جو آپ کے تھے وہ سارے کے سارے بچے حضرت خدیجہ سے ہوئے تھے. صرف یہ ایک بچہ تھا جو ماریا سے پیدا ہوئے تھے، ماریا قبطیہ سے، ان کا نام ابراہیم تھا. اور جو سیرین تھی وہ آپ نے حسان بن ثابت کو دے دی تھی. سیرین آپ کے پاس نہیں تھی، جو دوسری لونڈی تھی وہ آپ نے حضرت حسان بن ثابت کو دے دی تھی. مطلب انہوں نے لیٹر پڑھا، لیٹر کو سمجھا، لیٹر کی عزت کی، اور عزت کرنے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گفٹ بھی بھیجے. کیونکہ دیکھیے پہلے کے دور میں بادشاہوں کے پاس یہ معاملہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کہیں کا کوئی پیغامبر آتا، کوئی لے کر آتا، کوئی خبر لینے والا آتا، تو اس وفد کی بڑی عزت کی جاتی تھی، اس ڈیلیگیٹس کی بڑی عزت کی جاتی تھی. اور اگر آپ نے اس کو مار دیا تو جنگ کا گویا کہ آپ نے اعلان کر دیا، اتنی بڑی چیز مانی جاتی تھی. تو اس نے عزت کی، مطلب آپ کی بات کو تسلیم کر رہا ہے، آپ کی بات کو مان رہا ہے. اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا لیٹر لکھا تھا کسرا، فارس کے بادشاہ کی طرف. کسرا فارس کے بادشاہ کی طرف. اور لیٹر لے کر گئے تھے عبداللہ بن حذافہ. عبداللہ بن حذافہ، عبداللہ بن حذافہ لیٹر لے کر گئے، لیٹر ان کو دیا.
جب یہ لیٹر اس نے دیکھا، لیٹر کو پڑھا، اور لیٹر کو دیکھنے کے بعد اس نے غصے میں اس کو پھاڑ دیا. کیا کرتا ہے؟ لیٹر کو غصے میں پھاڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ لیٹر کی خبر ملتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جیسے اس نے اس خط کو پھاڑا ہے، اللہ اس کی پوری حکومت کو بھی پھاڑ دے گا. اب اس نے اپنے ایک عامل کو، یعنی یمن کے اندر اس کا ایک گورنر تھا، کیونکہ فارس کسرا جو بہت بڑی حکومت تھی، فارس بہت بڑی حکومت تھی، یمن اس کے اندر آتا تھا. تو یمن کے اندر جو اس کا ذمہ دار تھا اس کا نام تھا بازان. اس نے کیا کرا؟ بازان کے پاس ایک لیٹر لکھا کہ اپنے یہاں سے 2 بہت مضبوط طاقتور لوگوں کو بھیجو اور بولو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر میرے پاس لے کر آئے. اس کو کیا لگا تھا نارمل ہے، خط بھیج دیا، پکڑ کر لے کر آؤ میرے پاس، تب پتا چلے گا ذرا کیا معاملہ ہے. اب بازان کو ایک باقاعدہ لیٹر لکھا گیا، جاؤ لے کر آؤ، پکڑ کر میرے پاس لے کر آئیے ان کو. ادھر لیٹر لے کر بھیجا. اب یہ 2 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہیں. اس کے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو سن لیا. کسرا کا جو بادشاہ تھا اس کا بیٹا شیروہ، اس کا نام تھا شیروہ. یہ دیکھیے ڈیٹیل اگر آپ نہ بھی یاد رکھیں تو ضروری نہیں ہے، صرف اتنا یاد رکھ لیں کہ کسرا فارس کا بادشاہ تھا. اللہ کے نبی نے لیٹر بھیجا، اس نے لیٹر کو قبول نہیں کیا، پھاڑ کے پھینک دیا اور آپ کی نبوت کا بھی انکار کر دیا، اور آپ کی طرف باقاعدہ 2 آدمی بھیجے کہ پکڑ کر لے کر آؤ. اتنا بھی یاد رہے گا تو کافی ہے آپ کے لیے، پر میں ڈیٹیل بتا رہا ہوں، چاہیں تو صرف سن لیں اس کو. بازان کو اس نے ایک لیٹر لکھا یمن کے اس کے گورنر کو کہ جاؤ 2 آدمی بھیجو اور پکڑ کر لے کر آؤ. اب یہ لوگ ادھر آ رہے ہیں. ادھر اس کا ایک بیٹا تھا کسرا کے بادشاہ کا شیروہ، اس نے ایک طریقے سے بغاوت کر دی، اپنے باپ کو قتل کر دیا جس نے لیٹر پھاڑا تھا، اور حکومت پر قبضہ کر لیا، اور ملک فارس کے اندر بہت زیادہ اختلافات شروع ہو گئے. اب جب یہ 2 لوگ یہاں پر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ کو وحی کے ذریعے اللہ نے سب بتا دیا تھا. اب جیسے انہوں نے بتایا کہ تمہارے یہاں ایسا ہو گیا، اللہ کے نبی نے اس کو پیشن گوئی دے دی کہ تم مجھے پکڑنے آیا ہے، تیرے یہاں یہ معاملہ ہو گیا ہے، شیروہ قتل کر دیا گیا ہے، اسے برباد کر دیا گیا ہے، شیروہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے، اور تمہاری جو بادشاہت ہے اس کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے. تم یہاں جاؤ. اور آپ نے باقاعدہ بازان تک یہ خبر پہنچائی کہ بازان تم نے پکڑنے کے لیے بھیجا ہے، دیکھو تمہارے یہاں خود ایسے حالات ہو گئے. اور یہ وہی بازان ہے کہ جب اسے اللہ کے نبی کی یہ پیشن گوئی پتہ چلتی ہے، وہ 2 لوگ آ کر بتاتے ہیں کہ انہوں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا، ہم سے پہلے ہی بتا دیا تھا. تو خود بازان بھی اور بہت سارے یمن کے لوگ اور فارس کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے اس بات کی وجہ سے. بازان اور یمن کے فارس کے بہت سارے لوگ اس پیشن گوئی کی وجہ سے مسلمان ہو گئے تھے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، صرف اتنی ڈیٹیل بھی یاد رکھ لیں کہ کسرا کے بادشاہ نے اس لیٹر کو پھاڑ کر پھینک دیا تھا، قبول نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا. شیروہ نے اپنے باپ کسرا کو قتل کر دیا، خود حکومت پر بیٹھ گیا، اختلافات کھڑے ہو گئے. بازان کو بھیجا تھا کہ جب بازان 2 لوگوں کو بھیج کے لے کر آئے. اب بازان نے جب یہ سب دیکھا کہ ارے یہ نبی تو پہلے ہی سب بتا دیا، انہوں نے تو کیا کیا ہونے والا ہے، وہ اسلام قبول کر لیتا ہے. بازان نے اسلام قبول کر لیا، اور یمن اور فارس کے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اس ذریعے سے اس لیٹر کا بھی خاتمہ ہوا. اس کے بعد ایک لیٹر جو آپ نے بھیجا تھا روم کی طرف، اس کی تھوڑی سی میں ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اس کے اندر اللہ کے نبی کی پیشن گوئیاں بھی موجود ہیں. آپ نے 4تھا لیٹر لکھا تھا قیصر روم کے بادشاہ کی طرف، قیصر روم کے بادشاہ کی طرف. ایک تھا کسرا فارس کا بادشاہ، ایک تھا قیصر روم کا بادشاہ، اور یہ دونوں سب سے بڑی سپر پاور اس دور کے اندر یہی تھے، سب سے بڑی طاقت یہی تھے. اب ایک لیٹر اس نے لکھا روم کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیٹر لکھا روم کے بادشاہ کی طرف، جس کا قیصر جس کو کہا جاتا تھا. اور لیٹر لے کر گئے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دحیہ بن خلیفہ کلبی، دحیہ کلبی کے نام سے مشہور ہیں. اگر کبھی آپ پوچھیں گے اللہ کے نبی کے لیٹر لے جانے والے کون، تو مشہور نام آپ کو یہی سنائی دے گا، دحیہ کلبی، کیونکہ اکثر آپ کے خطوط یہی لے کر جایا کرتے تھے. دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ.
اب یہ باقاعدہ لیٹر لے کر گئے قیصر روم کے بادشاہ کی طرف. اب روم کے بادشاہ کی طرف جب یہ لیٹر گیا, اس نے لیٹر دیکھا, پتا چلا کہ ارے یار قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ اپنے یہاں تجارت کے لیے آیا ہوا ہے, یہیں پر موجود ہے ابھی وہ. اب لیٹر لے کر دہیا کل بھی گئے, ان کا لیٹر لے لیا, پڑھ لیا اور بولے ابھی ٹھیک ہے آپ آرام کرو. اور ابو سفیان وہاں پر اس وقت موجود تھے, قافلہ لے کر گئے تھے. ابو سفیان تجارت کی غرض سے وہاں پر گئے ہوئے تھے. کہا ان سب کو پکڑ کر لاؤ جو قریشی لوگ آئے ہوئے, مکہ والے ہیں, ان سب کو لے کر آؤ میری محفل میں. کہا ٹھیک ہے. اب ابو سفیان کا منہ کروایا اپنی طرف, اور باقی جو لوگ تھے ان کا منہ کروا دیا ان کے پیٹ کی طرف, کہ پیٹ کی طرف منہ کرو. ٹھیک ہے, اب کچھ بات چیت کی جائے گی. ہرقل نام تھا اس بادشاہ کا, ہرقل نام تھا اس بادشاہ کا, جو روم کا قیصر تھا, یعنی روم کا ذمہ دار تھا, اس کا نام تھا ہرقل. اب ہرقل کو جب یہ لیٹر دیا گیا, لیٹر دیکھ لیا, دہیا کلبی کو بھیج دیا, ابو سفیان کو بلوایا کہ ارے یہ اس کے علاقے کے لوگ ہیں نا جنہوں نے لیٹر بھیجا ہے, ذرا بلاؤ. تو ان سب کو بلایا گیا. کہا میں تجھ سے کچھ سوال کروں گا, جواب سچ دینا, جھوٹ مت بولنا. کہا ٹھیک ہے کیجئے, سوال کیا سوال کرنا. باقاعدہ محفل لگی ہوئی ہے بادشاہ کی, چاروں طرف وزیر بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہاں پر سوال جواب کا سیشن چل رہا ہے, سوال کیے جا رہے ہیں اور جواب سچ دینا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے. کیونکہ پہلے سارے جو ان کے ساتھی تھے ان کو الٹا بٹھا دیا تھا کہ جھوٹ سچ ہوئے گی تو بالکل کلیئر وہیں پہ کروا لیا جائے گا, سب کلیئر ہو جائے گا. کہا ٹھیک ہے صاحب بولو کیا بولنا ہے, سوال پوچھو. کہا یہ جو تمہارے یہاں نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں, سب سے زیادہ قریب کس کے ہیں, یہ سب سے زیادہ قریب نسب والا کون ہے؟ تو ابو سفیان نے بولا میں ہی ہوں سب سے قریب نسب والا. بولا اچھا ٹھیک ہے, اب تمہیں سے بات چیت ہوگی. کہا بولو سوال کرو, قریب بٹھا لیا. آپ بولے سوال کرو. اب میں تجھ سے کچھ سوال کروں گا اور سوال جواب صحیح دینا, غلط مت کرنا. ابو سفیان بولتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ ڈر یا شرم نہ ہوتا کہ میرا جھوٹ پکڑا جائے گا تو میں جھوٹ بول دیتا, سچ نہیں بولتا. مطلب اس کے سوالات کا سچا جواب تو نہیں دیتا میں, پر مجھے ڈر تھا کہ اگر جھوٹ بولوں گا پکڑ لیا جاؤں گا تو اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ابھی اسی کی بادشاہت میں بیٹھا ہوں, ذرا سے میں قتل کر دیا جاؤں گا. اب باقاعدہ سوالات شروع ہو رہے ہیں. اب میں آپ کو یہاں پر بتا رہا تھا چوتھا لیٹر جو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا, قیصر روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا, ہرقل اس کا نام تھا, وہاں بھیجا. بولا چلو ٹھیک ہے تمہارے باتوں کا جواب دیا جائے گا. بٹھا لیا ابو سفیان کو. ابو سفیان بولے کہ اللہ کی قسم اگر شرم اور ڈر نہیں ہوتا تو میں سچ بولتا ہی نہیں, جھوٹی بول دیتا. پر اب وہ معاملہ تھا ایسا کہ پکڑ لیا جاؤں گا تو اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اب یہاں پر سوال جواب ہو رہے ہیں. ان کا نسب کیسا ہے تمہارے درمیان, نسب کے اعتبار سے وہ کیسے ہیں؟ ابو سفیان نے بولا سب سے اچھے نسب والے ہیں, ان جیسا نسب کسی کا ہی نہیں, یعنی خاندان کسی کا ہی نہیں. مشہور خاندان, خدمت گزار خاندان, نامی گرامی خاندان, کوئی ایسے نارمل خاندان والے نہیں. ٹھیک ہے, یہ جو بات انہوں نے کہی ہے ان سے پہلے کسی نے کہی, مطلب ان سے پہلے بھی کوئی ایسا گزرا ہے کہنے والا؟ کیا نہیں, کسی نے ایسی بات نہیں کہی. اچھا, ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے کیا؟ بولا نہیں, کوئی بادشاہ بھی نہیں گزرا ہے. اچھا, ان کی پیروی کون لوگ کر رہے ہیں؟ کمزور لوگ کر رہے ہیں یا پیسے والے کر رہے ہیں؟ کون لوگ ان کو زیادہ مانتے ہیں؟ کہا سارے غریب لوگ, کمزور لوگ, تھکے ہوئے لوگ جو بالکل ہمارے یہاں کے بڑے لوگ تو مان نہیں رہے, زیادہ کمزور لوگ مان رہے ہیں. اچھا, بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ کہا تعداد تو بڑھتی چلے جا رہی ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہے تعداد. کہا ٹھیک ہے. اچھا ایک بات بتائیے, جب ان کی طرف کوئی چلے جاتا ہے تو کیا کوئی ناراض ہو کے ریٹرن آ جاتا ہے کہ ارے نہیں اچھا انسان نہیں ہے, ایسا کیا میرے ساتھ تو ویسا کر دیا؟ کیا کوئی جانے کے بعد ناراض ہو کر آتا ہے؟ کہا بولا نہیں, ایک بار جو چلے گیا وہ تو کوئی آتا ہوتا نہیں ہے, ریٹرن کوئی نہیں آتا ان کے پاس سے. اچھا, کبھی غداری کی انہوں نے؟ غداری کی؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی وعدہ کیا ہو غداری کر دی ہو, کوئی عہد و پیمان کر دیا ہو غداری کر دی ہو؟ تو کہا نہیں, کبھی غداری تو نہیں کی, اور ابھی بھی ہمارا ایک معاہدہ چل ہی رہا ہے ان کے ساتھ. صلح حدیبیہ نہیں ہوئی تھی, کہا ایک معاہدہ ہمارا چل ہی رہا ہے. اچھا, تمہارا جب قتال ہوا, آپس میں جنگ ہوئی آپس میں, تو جیتتا کون ہے؟ جنگ میں کون جیتتا ہے؟ تو کہا جنگ تو برابری کی ابھی تک ہوئی ہے,
ایک بار وہ جیت جاتے ہیں، ایک بار ہم جیت جاتے ہیں، برابری چل رہی ہے بس، کبھی ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں، کبھی ان کے لوگ مارے جاتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. اچھا حکم کیا دیتے ہیں تم کو وہ؟ مطلب کیا ہے ان کا کہنا، کیا ہے، کیا ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں تم سے وہ؟ تو کہا ڈیمانڈ کیا، ڈیمانڈ بس اتنا کر رہے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. تمہارے باپ دادا جو بت پرستی کر رہے ہیں اسے چھوڑ دو. اب اللہ کے نبی کی دعوت بتا رہے ہیں کہ دعوت کیا دیتے ہیں. بھئی دعوت کیا دیتے ہیں؟ کہ دعوت یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. تمہارے باپ دادا جو بت پرستی کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دو، اور نماز کا حکم دیتے ہیں، سچائی کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، رشتہ داری نبھانے کا حکم دیتے ہیں. نماز کا حکم دیتے ہیں، سچائی کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، اور رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیتے ہیں. اب جب ساری بات ہو گئی، بیچ میں میڈیٹر تھا، کیونکہ لینگویج دونوں کی الگ الگ تھی، تو بیچ میں میڈیٹر بیٹھا تھا جو دونوں کی زبان جانتا ہے. اب باقاعدہ سیشن چل رہا ہے، سارے سوال پوچھے جا رہے ہیں، یہ یس، یہ یس، یہ یس، سارے سوال ہو گئے. اب جب سارے جواب دیے جا چکے، اب ہرقل بادشاہ کیا بول رہا ہے وہ سنیے گا. ہرقل بادشاہ کہتا ہے اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ ہمیشہ اچھے نسب میں بھیجے جاتے ہیں، اچھے خاندان میں بھیجے جاتے ہیں. وہ ایسی بات بولتے ہیں جو ان سے پہلے کسی نے بولی نہیں ہوتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بولتے ہیں. اگر وہ بادشاہ ان کے خاندان میں کوئی ہوتا تو یہ اعتراض کیا جا سکتا تھا کہ بھئی بادشاہت کی ڈیمانڈ کی وجہ سے کر رہے ہوں گے، پر ایسا بھی نہیں ہے. ہر دور میں نبیوں کی پیروی کرنے والے غریب اور چھوٹے ہی لوگ ہوتے ہیں. تعداد ان کی بڑھتی چلے جاتی ہے، گھٹتی نہیں ہے. ایک بار جو ان کا ہو جائے وہ ان سے دور نہیں جاتا. نبی کبھی غداری نہیں کرتے، نبی کا عمل غداری والا نہیں ہوتا. اور جو دعوت تم نے بتائی وہی دعوت حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور سارے انبیاء کرام کی دعوت ہے. اس کے بعد اس کا ارادہ تھا، یعنی کل ملا کے اسی لیے اکثر لوگوں نے کہا کہ ہرقل نے اسلام قبول کر لیا تھا، کہ اس نے ارادہ کر لیا تھا لیٹر لکھنے کا، اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ ہم پوری قوم مسلمان ہو رہے ہیں. پر اس کے جو وزیر، اس کے آس پاس والے ہیں، انہوں نے اتنی آواز بلند کرنا شروع کر دی، اس کی بات مانو گے، پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، ارے نبی تو ہمارے اندر سے آنا چاہیے تھا، کیوں مان رہے ہو؟ تو وہ خاموش ہو گیا. حکومت کے ڈر سے وہ خاموش ہو گیا، ورنہ ہرقل دل سے مسلمان ہو چکا تھا. یہ اس بات کی دلیل تھی، کیونکہ دیکھیے اکثر آدمی جو مرتا ہے نا وہ ساتھ والوں کی وجہ سے ہی مرتا ہے. سمجھ میں پورا آ رہا ہے، دین بھی سمجھ میں آ رہا ہے، قبول بھی کر لیا ہے، اچھا بھی لگ رہا ہے، اور ان کی بات بہت اچھی ہے تو قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، کوئی غلط بات نہیں کرتے. پر میرے دوست کیا بولیں گے، میرے ابا دادا کیا بولیں گے، میرے تعلقات والے کیا بولیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، چکر میں آدمی دین چھوڑ دیتا ہے. ہرقل کے ساتھ بھی یہی ہوا. ظاہر نہیں کر سکا، کیوں؟ اتنی آواز بلند ہوئی، اتنے لوگ بولنے لگے کہ وہ خاموش ہو گیا. پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اسلام دل میں اترا تھا، اسی دن اترا تھا. وہ بولے ارے تو اپن تو نارمل سمجھ رہے ہیں، یہ تو اللہ کے نبی کا معاملہ تو بہت اونچا ہے. کیسر جیسا بادشاہ ان سے ڈر رہا ہے، ان کی دعوت سن کے کیسر ڈر رہا ہے، کیسر اسلام قبول کر رہا ہے، مطلب بہت بڑی چیز ہے. وہ تو اپن تو بہت نارمل سمجھ رہے ہیں ان کو، اپن اختلاف کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، اپن تو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. اور یہاں تو دیکھو تو معاملہ یہ الگ ہے کہ ہرقل کیسر کا بادشاہ، اس وقت کا امریکہ سپر پاور، وہ ان سے ڈر رہا ہے، مطلب کوئی بہت بڑی چیز ہے. ابو سفیان کہتے ہیں اسی دن میرے دل میں اسلام اتر گیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول بھی کر لیا تھا. اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر اسلام کو ڈال دیا تھا کہ اگر یہ اللہ کے نبی کا معاملہ ہے تو یقیناً وہ سچے ہیں، اور میرے دل کے اندر اسلام آ گیا تھا. پر ہرقل نے ایسے نہیں بھیجا. دہیہ قلبی کو بلایا، انہیں کچھ مال دیا، ایک چادر دی، کچھ ہدیے اور گفٹ دیے، اور اس کے ساتھ دہیہ قلبی کو انہوں نے ریٹرن کیا. حالانکہ بیچ میں دہیہ قلبی سے سارا مال لوٹ لیا گیا تھا، اور پھر اللہ کے نبی نے ایک لشکر بھیج کر وہ سارا مال لوٹنے والوں پر ایک یعنی سریہ بھی بھیجا تھا. میں اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں، اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. بہرکیف یہ ہے کہ اس نے عزت کی، اور اس نے بھی آپ کی بات کو مانا، آپ کی بات کو قبول کیا، آپ کی بات کو تسلیم کیا. 5واں لیٹر اللہ کے نبی نے لکھا تھا منذر بن ساوی کی طرف، جو بحرین کا بادشاہ تھا.
منذر بن ساوی جو بحرین کا بادشاہ تھا اور ان کی طرف آپ نے بھیجا تھا علا حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بحرین کے بادشاہ منذر بن ساوی کی طرف آپ نے بھیجا تھا علا حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کو. اس کو بھی یہی لیٹر لکھا, اے اہل بحرین ایمان قبول کر لے, ایمان ایک ہے, اسلام قبول کر لے, اس میں محفوظ ہو جائے گا. پورے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا طریقہ تھا اس طریقے سے تقریباً دعوت دی اور دعوت کا لیٹر ان کی طرف بھیجا. پر اس میں بھی بعض احادیث بعض کتابوں کے اندر ذکر آتا ہے کہ منذر بن ساوی نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا اور جو لوگ وہاں موجود تھے کچھ لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. منذر بن ساوی نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. دیکھیے یہ بڑے بڑے بادشاہ ہیں, بڑی بڑی ریاستیں اور حکومتیں لے کر بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لیٹر پر قبول کر رہے ہیں. مطلب ان کے دل کے اندر یہ بات موجود تھی, پرانی کتابوں میں پیشنگوئیاں موجود تھی, کیونکہ وہاں پر بھی یہودی موجود تھے, مجوسی موجود تھے, نصرانی موجود تھے اور وہ سب جانتے تھے, پیشنگوئیاں پتہ تھی, تو اس نے بھی اسلام قبول کر لیا. اصل تو وہ یہودیوں اور مجوسیوں کی جگہ تھی, تو ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اعلی حضرمی کے ذریعے جو یہ لیٹر گیا تو منذر بن ساوی نے اس کو قبول کر لیا. چھٹا لیٹر بھیجا تھا آپ نے حوزہ بن علی یمامہ کے بادشاہ کی طرف. حوزہ بن علی یمامہ کے بادشاہ کی طرف آپ نے لیٹر لکھا. لیٹر لے کر گئے سلیط بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ. سلیط بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوزہ بن علی کی طرف لیٹر لے کر بھیجا. لیٹر لے کر گئے, وہی دعوت, وہی چیزیں جو بتائی اللہ کے نبی نے وہ دعوتیں بتائیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے بھی لیٹر لکھا کہ تمہاری دعوت بہت اچھی ہے, تم بہت اچھی دعوت دے رہے ہو, میں تمہاری دعوت کو سمجھ رہا ہوں, ایکسپٹ کر رہا ہوں, پر تھوڑا سا وقت مانگ رہا ہوں, تھوڑا وقت چاہیے, ایک دم تو یہ نہیں کہ ڈائریکٹ میں قبول کر لوں, تھوڑا وقت چاہیے. انہوں نے بھی اللہ کے نبی کے پیغامبر کو, اللہ کے نبی کے رسول کو, اللہ کے نبی کے لیٹر لے جانے والے کی عزت کی, انہیں بہت سارے ہدیے اور تحفے دیے اور اس کے بعد وہاں سے بھیجا. اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیٹر لکھا تھا دمشق کے بادشاہ کی طرف جس کا نام تھا حارث بن ابی شمر. حارث, لیٹر نمبر 7, حارث بن ابی شمر. 7ویں نمبر پر حارث بن ابی شمر دمشق کا بادشاہ, ان کی طرف لیٹر لے کر گئے تھے شجاع بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ. حارث بن شمر کی طرف لیٹر لے کر بھیجا, شجاع بن وہب کو یہ لیٹر لے کر گئے, وہی ساری دعوت دی, وہی ساری بات بتائی, تو اس نے لیٹر کو پھینک دیا, لیٹر کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ میں خود, مجھ سے کوئی حکومت چھین سکتا ہے, یعنی ایک نارمل رہنے والا مجھ سے حکومت چھینے گا, میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا, میں تب قبول نہیں کرتا. اس نے لیٹر کو قبول نہیں کیا. اس کے بعد لیٹر لکھا 8واں اور آخری لیٹر عمان کے بادشاہ کی طرف. بادشاہ کا نام تھا جعفر. 8واں خط آپ نے لکھا تھا عمان کے بادشاہ کی طرف جس کا نام تھا جعفر اور اس کا ایک بھائی تھا, اس کا نام تھا عبد. ایک کا نام جعفر, ایک کا نام عبد, اور لیٹر لے کر آپ نے بھیجا تھا عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو. عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. اب یہ لیٹر لے کر عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ گئے. پہلے عبد سے ان کی ملاقات ہوئی, یعنی والے چھوٹے والے بھائی سے پہلے ملاقات ہوئی, سب کچھ بتایا, دعوت دی, دین کے بارے میں بتایا, اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, سب کچھ ہے. تو اس کے دل کے اندر بات اتر گئی, اس نے بات کو سمجھ لیا, بات کو قبول کیا. اس نے کہا کہ اس کے بعد اپن
اس نے مطلب کئی بادشاہوں کے بارے میں بھی پوچھا تھا، ڈیٹیل لمبی آپ چاہیں تو رحیق المختوم کے اندر پڑھ سکتے ہیں. اس نے کچھ بادشاہوں کے بارے میں بھی پوچھا کہ تم لیٹر لے کے یہاں گئے تو کیا رسپانس آیا. انہوں نے رسپانس بتایا کہ نجاشی نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، ہرقل نے بھی سمجھ لیا ہے، یہ ساری باتیں بتائی. بولے تو بڑے بڑے بادشاہوں نے سمجھ لیا؟ بولے ہاں سمجھ لیا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ لیٹر اپنے بھائی جعفر کے پاس لے کر گئے، مطلب ساتھ میں ان کو بھی لیا، عمرو بن عاص کو، اور جعفر کے پاس گئے. جعفر بھی بڑا نرم دل انسان تھا، اس نے بھی لیٹر کو دیکھا. لیٹر کو دیکھنے کے بعد ان کی کچھ بات چیت ہوتی ہے، بات چیت کے بعد یہ لوگ بھی اسلام کو سمجھ لیتے ہیں اور اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں. اس ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت، جو اسلام کی ایک عالمی دعوت تھی، اسلام جو ایک عالمی مذہب ہے، اسلام جس کی دعوت کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام ساری دنیا کے اندر پھیلنے والا کلمہ ہے، وہ کلمہ کہ جس کے بارے میں اس دور کے اندر، اب آپ وہ جملہ یاد کیجئے گا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر عبادت کرتے تھے، لوگ انہیں روکنے جاتے تھے، تو کفار مکہ کے ایک انسان نے جو جملہ کہا تھا نا کہ انہ لیعلو ولا یعلی علیہ، کہ یہ جو کلمہ مکہ کے اس دور میں جب اکیلے آپ تھے، کچھ آپ کے ساتھی تھے، ڈر کا زمانہ، خوف کا زمانہ، اس دور میں سننے کے بعد قرآن ایک آدمی نے کہا تھا کہ یہ جو کلام محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں یہ اوپر جائے گا نیچے نہیں آئے گا، یہ اوپر جائے گا، بہت اوپر جائے گا، اور یہ نیچے آنے والا نہیں ہے. اس کو عزت ملنے والی ہے، اس کو بلندی ملنے والی ہے، یہ نیچے آنے والا نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے عالمی دعوت ہونے کی دلیل تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عالمی دعوت ہے، آپ کی دعوت پھیلنے والی ہے، آپ کی دعوت کو کوئی روک نہیں سکتا، آپ کے لائے ہوئے دین کو کوئی روک نہیں سکتا. اور یہ دلیل تھی اس بات کی کہ دین منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا دین ہے. کیونکہ اگر انسانی ہوتا تو اتنا آگے نہ بڑھتا، بڑے بڑے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ آپ کے آگے نہ جھکاتا، بڑے بڑے بادشاہوں کو اللہ تعالیٰ توحید کے آگے نہ جھکاتا. ان سب کا جھکنا اس بات کی دلیل تھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ دین نازل کیا گیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس دین کو نازل کیا تھا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا تھا. اب میں نے خطوط صرف آپ کو بتائیں، ان کی تاریخیں نہیں بتائیں، کیونکہ لیٹر لکھنا سن 6 ہجری سے چالو ہوئے تھے اور 10 ہجری تک اس کے جوابات آتے رہتے، نہیں کنٹینیو سلسلہ چلتا رہا تھا. ایسا نہیں کہ ایک ہی بار میں 1 مہینے میں سارے لیٹر چلے گئے تھے، سفر ہوتا تھا، لمبا لمبا سفر ہوتا تھا، جانے کا وقت، آنے کا وقت، بہت ساری چیزیں ہوتی تھی. تو میں نے صرف آپ کو کچھ خطوط بتا دیے، 8 بڑے بڑے جو اس وقت کے بادشاہ تھے ان کے خط بتا دیے، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اللہ کے نبی کے دور کے اندر ہی دعوت دنیا کے اندر پھیلنا شروع ہو گئی تھی، الگ الگ ملکوں میں دعوت پھیلنا شروع ہو گئی تھی. آپ اپنے قاصدین کو الگ الگ جگہ دعوت لے کر بھیجا کرتے تھے، یہ آپ کا طریقہ تھا، یہ آپ کی دعوت کا انداز تھا. اب اس کے بعد آپ کے سامنے آئے گا غزوہ خیبر کا تذکرہ، پر اس کے پہلے ایک چھوٹا سا غزوہ تھا. میں چاہتا ہوں اس کا نام اور ڈیٹیل ہلکی سی آپ لکھ لیں، تاکہ کبھی کہیں بات آئے تو آپ کے ذہن میں رہے کہ ہاں ہم نے یہ غزوے کے بارے میں بھی سنا ہے. اس غزوے کا نام تھا غزوۃ الغابہ، غزوۃ الغابہ، اور ایک نام تھا غزوہ ذی قرد. 2 نام سے غزوہ مشہور تھا، چھوٹا سا غزوہ ہے، غزوہ غابہ یا غزوہ ذی قرد. سن 6 ہجری کے اندر یہ غزوہ ہوا تھا، آخر میں بالکل جب لیٹر لکھنا شروع کیے تھے تبھی کا یہ غزوہ تھا. اور اس کے بعد ایک بہت بڑا غزوہ ہے جو آپ کے سامنے کل ذکر آئے گا انشاءاللہ، غزوہ خیبر، جو یہودیوں کے خلاف غزوہ ہوا تھا. غزوہ ذی قرد یا غزوہ غابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اونٹنیاں تھیں، اونٹنیاں لے کر آپ نے اپنے غلام رباح کو بھیجا تھا. رباح ان کا نام تھا، اور ان کے ساتھ گئے تھے سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ. بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، یہ بھی جرنیل، شجاعت، بہادری جن کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے اپنے غلام رباح کو بھیجا، ان کے ساتھ سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. یہ ابو طلحہ کا گھوڑا لے کر گئے تھے، ابو طلحہ کا گھوڑا تھا، اس پر بیٹھے ہوئے تھے اور لے کر گئے تھے اللہ کے نبی کے اس ریوڑ کی حفاظت کے لیے. اب یہ جاتے ہیں، اونٹوں کو چراتے ہیں، چراتے چراتے ان پر ایک آدمی جس کا نام تھا عبد الرحمن الفزاری حملہ کر دیتا ہے، اونٹوں کو لے جاتا ہے، اونٹ چرانے والوں کو مار ڈالتا ہے. اونٹ چرانے والے اور بھی لوگ رہے ہوں گے، مار دیتا ہے ان کو، اونٹ چرانے والوں کو مار دیتا ہے، اونٹ لے جاتا ہے. تو سلمہ بن اقوا اپنے گھوڑے سے اترتے ہیں، بولے میں ان کا پیچھا کرنے جا رہا ہوں ربا،
جو غلام تھے اللہ کے نبی کے ربا، وہ بچ گئے تھے. کہا میں جا رہا ہوں، تو یہ ابھی تو اللہ کا گھوڑا لے اور جا اللہ کے نبی کو فٹافٹ خبر دے کہ اس ابو عبد الرحمن فزاری نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، جلدی سے جا کر خبر دے. کہا ٹھیک ہے. سلمہ بن اکوا کہتے ہیں کہ میں پیدل ہی ان کے پیچھے لگ گیا، ساتھ میں تیر تھا، کمان تھی، تلوار تھی، لے کر پیدل ہی ان کے پیچھے لگ گیا. اور ادھر ربا کو میں نے بھیج دیا گھوڑا لے کر، ابو طلحہ کی جاؤ جلدی جلدی جا کر خبر دو اللہ کے نبی کو کہ حملہ ہو گیا. اب ربا جو اللہ کے نبی کے غلام تھے مدینہ کے قریب پہنچتے ہیں اور دور سے چلانا شروع کر دیتے ہیں، یا صباحا یا صباحا، حملہ ہو گیا حملہ ہو گیا. اور ادھر سلمہ بن اکوا کہہ رہے ہیں کہ میں اکیلے ہی بھاگ رہا ہوں ان کے پیچھے، اکیلے بھگا رہا ہوں سب کو، تلوار مار رہا ہوں، تیر مار رہا ہوں، بھگاتا چلا جا رہا ہوں بھگاتا چلا جا رہا ہوں. اور جہاں پر بھی یہ حالت ہوئی کہ میں نے ان کو اتنی زوردار طریقے سے بھگایا، اکیلے سلمہ بن اکوا اور پورے قافلے کو بھگا رہے ہیں اور وہ اتنے ڈر رہے ہیں کہ ان کے آگے آگے بھاگ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں وہ اپنی تلوار اپنے ہتھیار پھینک رہے تھے ڈر کے مارے، وہاں میں ایک ایک پتھر گراتا جا رہا تھا تاکہ میرے پیچھے اللہ کے نبی جب آئے تو ان کو پورا رستہ مل جائے کہ میں کس طرف گیا ہوا ہوں. پتھر گراتے جا رہا تھا، رستہ بناتا جا رہا تھا. جگہ جگہ ان لوگوں نے اپنی تلوار پھینک دی، اپنے خنجر پھینک دیے، اپنا سامان پھینک دیا. بولے میں ان کے پیچھے بھاگتے بھاگتے کافی دور تک آ گیا، ان کو دوڑاتا چلا گیا، ان کو بہت زیادہ پیاسا میں نے کر دیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پیچھے سے آ ہی گئے تھے، وہ بھی وہاں تک پہنچ گئے. سلمہ بن اکوا نے کہا اللہ کے نبی میں اور آگے جانا چاہتا ہوں، ان کو اور دوڑانا چاہتا ہوں، اور یہ جو پیاسے نا میں ان کو پانی نہیں پینے دوں گا. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے صبر رکھو، چھوڑ دو، کوئی بات نہیں ہے. خیر وہ لوگ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. اور سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے سب سے اچھے گھڑ سوار ابو قتادہ ہیں اور ہمارے سب سے زیادہ اچھے پیدل چلنے والے سلمہ بن اکوا ہیں. یعنی انہوں نے بہت اچھا آج فرض نبھایا، انہوں نے بہت اچھا آج کام کیا، انہوں نے دین کی حفاظت کے لیے بہت اچھی دوڑ لگا کے دشمنوں کو بھگایا. حالانکہ وہ بھاگ کر نکل گئے اس کے بعد، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ریوڑ بھی بچ گیا، پورے اونٹ بھی بچ گئے، اور ان لوگوں کو سزائیں بھی مل گئی. چھوٹا سا یہ غزوہ تھا، اس کے اندر کوئی بہت زیادہ قتال والی بات تھی نہیں، پر میں چاہتا تھا ایک چھوٹی سی ڈیٹیل آپ تک پہنچ جائے تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ آئے، آپ لوگوں کو دقت نہ آئے اس چیز کے اندر کہ کبھی کہیں آپ کے سامنے ذکر آئے غزوۃ الغابہ کا یا غزوہ ذی قرۃ کا، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے غزوہ کیا ہے. اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں ڈیٹیل بہت کم بتاتا ہوں، آپ چاہیں تو خود آپ کو میں کتاب دے چکا ہوں اور رحیق المختوم، آپ اس کتاب کے اندر جتنی زیادہ چاہیں ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد تاریخ اسلام نام کی ایک کتاب ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، اور بھی کتابیں اللہ کے نبی کی سیرت پر موجود ہے. پر اتنی ڈیٹیل بھی اگر آپ نے یاد رکھ لی جتنی میں بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ یہ آپ کی زندگی کے لیے کافی ہو جائے گی. اللہ کے نبی کی پوری سیرت آپ کے پاس پہنچ رہی ہے، اللہ کے نبی کی زندگی آپ کے پاس پہنچ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایک مومن کے لیے اس سے بڑا انعام کچھ نہ ہوگا. ایک مومن کے لیے اس سے بڑا کیا انعام ہوگا کہ وہ اپنے محبوب کو جان جائے، اپنے محبوب کی پوری زندگی کو جان جائے، اپنے محبوب کے چھوٹے بڑے مرحلوں کو جان جائے، اپنے محبوب کی زندگی کے واقعات کو جان جائے. یہی تو محبوب سے محبت ہے نا بھائی. آپ جس کو اپنا محبوب بناتے ہیں اس کی ڈیٹیل آپ کو پتا ہوتی ہے کہ نہیں؟ اپنی محبوب کی ہر بات ہمیں پتا ہوتی ہے. کھانے کا انداز کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، کپڑے کا کلر کون سا پسند ہے، چلنے کا انداز کیا ہے، گاڑی کون سی پسند ہے، ہوٹل کون سی پسند ہے، کیسے پتا ہوتی نا ساری ڈیٹیل. پر ہمارے لیے ہمارا محبوب کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ محبوب جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا محبوب بنایا ہے، وہ محبوب جو اس ساری کائنات کے محبوب ہیں، وہ محبوب جو جنات کے محبوب، وہ محبوب کہ پتھر اور جھاڑ جن کو سلام کیا کرتے تھے، اس محبوب کی زندگی اگر ہمیں پتہ نہ ہو تو کہاں ہم نے آپ سے محبت کی، کہاں ہم نے آپ کو وہ مقام اور وہ مرتبہ دیا جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ہم آپ کو دیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں اور اسے آگے بڑھائیں. صرف اسی مقصد سے سارا کام چل رہا ہے. رمضان کے روزوں کے اندر آپ اٹھ کے کلاس سن رہے ہیں، میں یہ کلاس آپ تک پہنچا رہا ہوں، پھر ایک مقصد کہ ہمارے محبوب کی پوری زندگی ہمیں بھی یاد ہو جائے اور سننے والوں کو بھی یاد ہو جائے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی اے رب العالمین، اے اللہ تعالیٰ تو ہم تمام کی اس محنتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ٹوٹی پھوٹی یہ کوششیں صحیح، کمزوری والی یہ کوششیں صحیح، غلطیاں بھی اس کے اندر ہوتی ہیں، پر تو معاف کرنے والا ہے نا. اللہ رب العالمین ہم تمام کی لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ میرے بتانے
بتانے کے اندر جو بھی کمیاں ہو جاتی ہے اللہ اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اور میں ہمیشہ آپ سب سے بھی کہتا ہوں کوئی بھی چیز، کوئی نام، کسی چیز میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ غلطی مجھ سے ہو جائے، ایک بار نہیں 100 بار آپ بتا سکتے ہیں۔ میں ایک طالب علم ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، سیکھنے والی لائن ہے، کوئی یہاں پر پرفیکٹ نہیں ہوتا دنیا کے اندر جب تک موت نہ آ جائے، موت تک آدمی سیکھتا رہتا ہے۔ 50 غلطیاں ہو سکتی ہے، کوئی بھی غلطی ہو آپ بالکل فری ہو کر بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز، یہ نام، یہ تاریخ، اس میں غلطی ہوگی، انشاءاللہ اپن اگلے درس کے اندر اس کی تصحیح کر لیں گے، کیونکہ اپن سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی بھی یہاں پر پرفیکٹ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جو باتیں میں یہاں پر کہتا ہوں تمام باتوں پر کہنے کے ساتھ مجھے اور سننے کے ساتھ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔